شمیم کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ اس نے عامر کو پردیس سے واپس آنے کا کہا۔ جب یہ بات اس کی ساس بشیرہ نے سنی تو اس نے عامر کو واپس آنے کے لیے سختی سے منع کر دیا۔ کہنے لگی تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے، یہ چاہتی ہے تم پاکستان آ جاؤ تاکہ تمہاری بہن کنواری بیٹھی رہے۔ اس کے بعد بشیرہ اور اس کی بیٹی دونوں مل کر شمیم پر بہت تشدد کرتیں۔ ایک دن وہ بیماری کی حالت میں کھانا نہ بنا سکی تو بشیرہ اسے بالوں سے پکڑ کر بولی، ڈرامے کرتی ہو، اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، مگر اسی وقت اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اچانک دروازے پر آج پھر غسل کرتے وقت شمیم کو وہی چیز محسوس ہوئی تھی جو وہ کافی عرصے سے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اب بات نظر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ غسل کر کے باہر نکلی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ دنوں سے جو محسوس ہو رہا تھا وہ اس کے بارے میں کسی سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اگر عامر اس کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ اتنے دنوں تک اس بات کو نظر انداز ہی نہ کرتی، لیکن عامر کی غیر موجودگی نے اسے پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی بات سننے والا، اس کی ہنسی میں ہنسنے والا، اس کی تکلیفوں پر پریشان ہو جانے والا یہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں کسی کو بھی اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ایک مفت کی ملازمہ تھی جو دن رات سب کی خدمت کرتی اور سب اسے انسان نہیں بلکہ مشین کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ مگر اب شاید بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ اسے تکلیف کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کی ساس بشیرہ بستر پر لیٹی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شمیم پر نظر پڑتے ہی بشیرہ کا برا سا منہ بن گیا۔ بشیرہ غصے میں کہنے لگی، کیا بات ہے، سر پر آ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ جا کر کام کرو، نہا دھو کر تو ایسی نکلی ہو جیسے دروازے پر تمہارے عاشقوں کی لائن لگی ہو۔ بے شرم بے حیا، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی سر سنور کر رہتی ہے، اتنا بھی خیال نہیں کہ گھر میں دیور جوان ہو رہے ہیں۔ بشیرہ نے وہی جلی کٹی باتیں دہرائیں جو وہ ہمیشہ شمیم کو دیکھ کر کیا کرتی تھی اور جنہیں سننے کے بعد شمیم شرم سے سر جھکا جاتی۔ ساس کی زہر آلود باتیں سننے کے بعد شمیم کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ ساس کو بتاؤں یا نہیں، پھر اپنے وجود میں اٹھتے درد کو محسوس کرتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ بولی، اماں آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر بشیرہ اٹھ بیٹھی اور غور سے بہو کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسی کیا بات ہے جو منہ بنا کر کھڑی ہو؟ کہیں گھر میں کوئی نقصان تو نہیں کر دیا؟ بشیرہ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شمیم سے گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہوگی، کیونکہ جب بھی وہ ایسی کوئی غلطی کرتی تو بشیرہ اسے مار مار کر ادھموا کر دیتی، اس لیے وہ ہمیشہ کچھ غلط کرنے کے بعد بتاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بشیرہ کی بات سنتے ہی شمیم نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بشیرہ خود ہی بول پڑی، دیکھو بی بی، میکے جانے کی بات نہ کرنا، تمہیں پتہ تو ہے سلمیٰ کے امتحانات قریب ہیں، گھر کے کام کاج کا بہت مسئلہ ہوگا۔ بشیرہ نے اپنے طور پر اندازہ لگا کر خود ہی فوراً انکار کر دیا اور پھر لیٹ کر ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ شمیم نے ایک نظر ساس پر ڈالی اور آہستگی سے کہنے لگی، اماں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی چھاتی میں گٹھلیاں سی محسوس ہو رہی ہیں۔ پہلے صرف ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی تھی، لیکن اب تو ہاتھ اوپر نیچے کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے میں کام کر پا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ ہمت کر کے شمیم نے وہ بات بتا دی جو اسے پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رہی تھی، اور اب باقاعدہ اسے اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے لیے اپنا بازو اوپر نیچے کرنا بھی مشکل تھا۔ بشیرہ نے شمیم کی بات سن کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ اچھا ہے بہو رانی، کام نہ کرنے کی ایسی بیماری تلاش کر کے لے آؤ جو نظر بھی نہ آئے اور تمہاری بات بھی بن جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ سلمیٰ کے امتحانات ہونے والے ہیں، اسی لیے تم یہ سارے ڈرامے شروع کر بیٹھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ میری بچی کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف پڑھائی کرے گی، کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ جاؤ جا کر فٹافٹ صفائی شروع کرو، صبح کے 11 بجنے والے ہیں، مگر تمہیں تو پہلے سجنے سنورنے کی پڑی رہتی ہے۔ منہ ہی منہ میں وہ اور بھی بہت کچھ بڑبڑاتی رہی۔ بشیرہ نے منہ پھیرا اور شمیم کی پوری بات کو نظر انداز کر دیا۔ شمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بنا کچھ کہے ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن جیسے اس نے جھاڑو لگانے کے لیے ہاتھ کو حرکت دی تو سینے میں شدید درد ہونے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے،
پہلے ایک چھوٹی گٹلی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے جھاڑو لگانے لگی، کیونکہ عامر نے جاتے جاتے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ عامر کی ماں اور بہن بھائیوں کا خیال رکھے گی۔ لیکن شاید عامر یہ وعدہ اپنی ماں سے لینا بھول گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں شمیم کا خیال رکھے۔ جھاڑو لگاتے لگاتے آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں اس کا دیور عادل باہر سے گھر میں داخل ہوا تو آنگن کا جھاڑو لگاتی ہوئی شمیم پر اس کی نظر پڑ گئی۔ شمیم کے آنسو دیکھ کر عادل فوراً اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا، بھابھی سب خیریت ہے؟ اماں نے پھر کچھ کہا ہے کیا؟ شمیم نے انکار میں سر ہلایا اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن عادل کو شمیم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کا رویہ شمیم کے ساتھ کیسا ہے، اسی لیے پھر پوچھنے لگا کہ بتائیں بھابھی کیا ہوا ہے؟ لیکن بات ایسی تھی کہ شمیم عادل سے بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی چھاتی میں گٹلیاں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے۔ اسی لیے کہنے لگی، بس تمہارے بھائی کو یاد کر رہی تھی۔ یہ سن کر عادل دھیمے سے مسکرا دیا، لیکن یہ منظر سلمیٰ نے دیکھ لیا۔ عادل تو واپس اپنی موٹر سائیکل لے کر باہر نکل گیا، لیکن سلمیٰ نے فوراً جا کر بشیرہ کو یہ بات لگا دی کہ بھابھی نے عادل سے کچھ شکایت لگائی ہے۔ بشیرہ کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، اس نے فوراً ٹی وی بند کیا اور دندناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور چوٹی پکڑ کر شمیم کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ شمیم جو جھاڑو لگانے میں مصروف تھی، وہ اچانک ہی ساس کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ساس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بشیرہ بہت زیادہ مغلیات بک رہی تھی۔ کہنے لگی، تو بڑی ہی بدذات عورت ہے، میرا بڑا بیٹا یہاں نہیں ہے، تو چھوٹے بیٹے کو پھنسانے کے چکروں میں لگی رہتی ہے۔ سب سمجھ آتا ہے مجھے کہ یہ ساری تیاریاں کیوں ہوتی ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تو کیسے عادل کے آگے پیچھے چکر کاٹتی ہے؟ یہ سن کر شمیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ عادل خود ہی اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی عامر سے بات کروا دیا کرتا تھا، اور یہی بات تو بشیرہ کو برداشت نہیں تھی۔ بشیرہ کا بس چلتا تو وہ کبھی عامر اور شمیم کی بات چیت ہونے ہی نہ دیتی، لیکن عادل موقع ملتے ہی عامر کو فون لگاتا اور ادھر سے شمیم کو فون پکڑا دیتا۔ زیادہ بات تو نہ ہو پاتی، لیکن شمیم خیر خیریت کر لیتی، اور اسی بات کو لے کر کئی دفعہ بشیرہ نے عادل کو بھی برا بھلا کہا تھا، لیکن عادل کہاں سننے والا تھا۔ وہ گھر کا بیٹا تھا، اسی لیے ہر بار ماں کے عتاب سے بچ جاتا تھا، لیکن شمیم بہو تھی، بشیرہ فوراً اسے آڑے ہاتھوں لے لیتی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے عادل سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بات کا افسانہ بن گیا تھا۔ بشیرہ نے شمیم کے بالوں کو بری طرح سے کھینچا اور کہنے لگی کہ اگر آئندہ عادل سے کوئی بات کرتی نظر آئی تو عامر سے کہہ کر سیدھے تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ تیری یہ حرکتیں میں اپنے گھر میں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر بشیرہ دندناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ سلمیٰ دور کھڑی تماشا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بشیرہ جب جب شمیم کو مارتی پیٹتی تو سلمیٰ کو بڑی خوشی ہوتی، اسے یہ سب کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ابھی بھی اس نے چنگاری دکھائی تھی اور آگ لگ گئی تھی۔ شمیم روتے ہوئے باقی کی صفائی کر رہی تھی۔ طلاق وہ لفظ تھا جسے شمیم کو بڑا خوف آتا تھا۔ وہ کبھی عامر سے طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے تو اس کے گھر میں ہر ستم کو وہ خاموشی سے سہا جاتی تھی، جبکہ سلمیٰ پڑھائی کے بہانے کتابیں کھول کر اپنا موبائل فون چلانے میں مصروف رہتی۔ پڑھائی میں اس کا دل ہی کہاں لگتا تھا۔ وہ تو گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے کالج میں داخلہ لے بیٹھی تھی، ورنہ اسے کتابوں میں ہرگز بھی دلچسپی نہ تھی۔ اب بھی تماشا ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں واپس جا کر بند ہو گئی تھی۔ شمیم نے مشکل سے صفائی ختم کی اور پھر کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اسے کپڑے بھی دھونے تھے اور سب کے کپڑے استری بھی کرنے تھے۔ گھر کے سارے کام اس کے سر پر تھے اور یہ درد اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خود بخود آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر زردی چھا گئی، لیکن کسی کو بھی اس بات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آنے والے 2 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ شمیم تکلیف سے تڑپتی رہی اور گھر کے کام کرتی رہی۔ پھر تیسرے دن جا کر عادل نے اس کی اتری ہوئی رنگت کو محسوس کیا تو خود ہی باورچی خانے میں چلا آیا۔ کہنے لگا، بھابھی سچ بتائیں کیا بات ہے؟ شرم کے مارے شمیم پھر کچھ نہ کہہ سکی تو وہ کہنے لگا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں خود آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔
شاید وہ جان گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ شمیم نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم باورچی خانے سے باہر نکل جاؤ، اماں نے دیکھا تو میری جان لے لیں گی، پہلے ہی بہت تماشا ہو چکا ہے، مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ شمیم کو بشیرہ سے بڑا خوف آتا تھا۔ عادل نے ایک گہری نظر اپنی بھابھی پر ڈالی جو پوری طرح سے کملا کر رہ گئی تھیں، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ شام میں اماں کو سلمیٰ کے ساتھ خالہ کی طرف جانا ہے، رات سے پہلے وہ دونوں نہیں لوٹیں گی، اتنی دیر میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس دکھا کر لے آؤں گا، آپ اپنا چیک اپ کروا لینا۔ شمیم نے یہ سن کر ڈر کے مارے انکار کر دیا، لیکن عادل نہ مانا، کہنے لگا اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی تو میں بھائی کو فون کر کے بتا دوں گا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی شمیم بول پڑی کہ عامر کو فون نہ کرنا، وہ پردیس میں پریشان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اماں کے جانے کے بعد ہم چلتے ہیں۔ وہ خود بھی درد سے بے حال تھی، اسی لیے دوا لینا چاہتی تھی۔ شام کو عادل خود ہی بہن اور ماں کو اپنی خالہ کے گھر چھوڑ آیا، واپس لینے بھی اس نے ہی جانا تھا، اسی لیے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ پیچھے سے نہیں آئیں گی۔ واپس آ کر وہ شمیم کو ایک قریبی پرائیویٹ ہسپتال لے گیا، سارے پیسے بھی اس نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ شمیم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور جب اس نے اپنا مسئلہ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے جو بات کہی وہ سن کر شمیم کے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی کہ شمیم، یہ کوئی معمولی گٹلیاں معلوم نہیں ہو رہی، تمہیں کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہوں گے، دعا کرو کہ خیر کی خبر ہو۔ اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور شمیم کو 15 دن بعد بلایا۔ کیونکہ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں اتنے ہی دن تھے، کافی مہنگے ٹیسٹ ہوئے تھے، لیکن عادل نے بنا کچھ کہے اس کے ٹیسٹ بھی کروا دیے۔ عادل پڑھا لکھا تھا، کچھ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بھابھی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ایک شریف اور حیادار مرد تھا، اس لیے اس نے بھابھی کو پریشان نہ کیا۔ ڈاکٹر نے جو دوائی دی تھی وہ کھانے سے شمیم کو کافی حد تک آرام آ گیا تھا، لیکن 15 دن بعد جب عادل نے ٹیسٹ کی رپورٹیں لیں تو اس نے خود ہی ڈاکٹر کو رپورٹس بھی چیک کروا دیں، کیونکہ دوبارہ شمیم کو ہسپتال لانا ایک مشکل کام تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دے کر جو بتایا وہ سن کر عامر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور ماں اور بہن کی نظروں کے سامنے سے ہٹتے ہی عادل رپورٹ لے کر شمیم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ عادل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر شمیم کی جان نکل گئی، غصے میں کہنے لگی، عادل یہاں کیوں آئے ہو؟ عادل نے جلدی سے رپورٹ شمیم کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگا، بھابھی میں کل کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ یہ سن کر شمیم پریشانی سے پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ عادل کا چہرے کا اترا ہوا رنگ شمیم کی نظروں سے چھپ نہ سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی عادل کو بھابھی کو بتانا ہی پڑا کہ اسے بریسٹ کینسر ہے۔ یہ سننا تھا کہ شمیم پوری طرح سے سکتے میں آ گئی، اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ چھاتی میں ہونے والی گٹلیاں اور وہ شدید قسم کا درد در حقیقت کینسر کی علامت تھی۔ عادل سر جھکائے کہنے لگا، بھابھی آپ کو مکمل علاج کی ضرورت ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عادل کی بات سن کر شمیم کھوئے کھوئے انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی تو اس نے زندگی کی 25 بہاریں ہی دیکھی تھیں، اور وہ بہاریں بھی اس کے شوہر کے بغیر بالکل ادھوری تھیں۔ شادی شدہ زندگی کا سکھ اسے نصیب ہی کب ہوا تھا؟ عامر اسے ہر وقت یہی بات کہتا تھا کہ بس کچھ وقت گزارا کر لو، پھر میں واپس لوٹ کر آؤں گا اور ہم اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ اچھی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی تاریکی چھا گئی تھی۔ شمیم چکرا کر بستر پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بے یقینی سے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ عادل نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، بھابھی آپ بھائی کو فون کر کے سب کچھ بتا دیں اور انہیں واپس آنے کا کہیں، آپ کو مکمل علاج کی ضرورت ہے، اماں تو آپ کا علاج نہیں کروائیں گی، بھائی کو ہی واپس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کتنی ہی دیر تک شمیم روتی رہی اور پھر اس نے ہمت کر کے شوہر کو فون لگایا۔ عامر کی آواز سنتے ہی وہ پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ عامر گھبرا گیا، پوچھنے لگا، بتاؤ شمیم کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے شمیم نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی چلی آئی تھی، لیکن اب بات اس کی زندگی اور موت کی تھی، اسی لیے وہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے روتے ہوئے شوہر کو بتا دیا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی، جبکہ دوسری طرف عامر کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکا،
شمیمی ہمت کر کے بولی، عامر آپ واپس آ جائیں، زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، میں اپنے آخری دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ شمیم اسے اپنی تکلیف کے بارے میں بتانے لگی، لیکن اتنی دیر میں بشیرہ بیگم کسی کام سے شمیم کے کمرے میں آ گئی اور انہوں نے شمیم کے منہ سے یہ جملہ سن لیا کہ وہ عامر کو واپس آنے کا کہہ رہی ہیں۔ بشیرہ بیگم نے غصے میں فون چھین کر اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگی کہ خبردار عامر، جو تو نے واپس آنے کے بارے میں بھی سوچا، تیری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہم سب سکون کی زندگی گزاریں، روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا کر رکھتی ہے، اب بھی تجھ سے جھوٹی سچی باتیں کہہ رہی ہے، اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک میرے سامنے بیٹھی ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، سلمیٰ کی شادی کرنی ہے، اس کے جہیز کے پیسے جوڑنے ہیں، اور یہی بات اس کو برداشت نہیں ہے کہ اس کے شوہر کی کمائی سے سلمیٰ کی شادی ہو۔ ماں کی بات سن کر عامر کہنے لگا، اماں اسے کینسر ہو گیا ہے، یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ یہ سن کر بشیرہ بیگم بھی ہکا بکا ہوئی، کیونکہ ابھی تک انہیں بھی خبر نہیں تھی، لیکن پھر فوراً انہوں نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگی، یہ جھوٹی عورت تو کچھ بھی کہتی ہے، کینسر ہوا ہوتا تو ایسے میرے سامنے بیٹھی زبان چلا رہی ہوتی، سارا دن جھگڑے کرتی ہے، تیرے پیچھے بند سنور کر رہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ غیر مردوں کے چکر میں پڑ گئی ہے، سلمیٰ کے امتحانات سر پر ہیں اور یہ چاہتی ہے کہ سلمیٰ گھر کا کام کرے، اسی لیے بیماری کا ڈھونگ رچا کر بیٹھ گئی ہے، میں نے کہا بھی ہے کہ بچی 4-6 دن پڑھائی کر لے گی تو پھر اسے چولہا چوکھا ہی کرنا ہے، لیکن تیری بیوی تو میری بیٹی کی دشمن ہی بن گئی ہے، تو سکون سے اپنی نوکری کر، تیری بیوی کو میں خود دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر بشیرہ نے فون کاٹ دیا اور سلمیٰ سے کہنے لگی، یہ کینسر والا کون سا نیا ڈرامہ شروع کیا ہے؟ شمیم نے روتے ہوئے اپنی رپورٹس دکھائیں اور کہنے لگی کہ میں نے عادل کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، یہ رپورٹس ہیں اور مجھے سچ میں کینسر ہے۔ عادل کا نام آتے ہی بشیرہ بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، تو نے صحیح میرے دونوں بیٹوں کو الو بنا رکھا ہے، لیکن میں بھی تیری ساس ہوں۔ یہ کہہ کر بشیرہ بیگم نے شمیم کی رپورٹ پھاڑی اور کہنے لگی، جا کر اچھا سا کھانا پکا، سویرا آ رہی ہے، گوشت بھون کر رکھنا۔ یہ کہہ کر بشیرہ بیگم تو کمرے سے چلی گئی تھیں، جبکہ شمیم نے روتے ہوئے اپنی رپورٹس کے چاروں ٹکڑے سمیٹ لیے تھے، انہیں الماری میں رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ یا نہ ہی کوئی اس کی قدر کرنے والا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ عامر بھی ماں کی بات سن چکا تھا، اسی لیے شمیم کو یقین تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ ہی اب اس کی بات پر بھروسہ کرے گا۔ عامر کو شمیم سے کہیں زیادہ اپنی ماں پر یقین تھا، اسی لیے اس نے قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ دوسری طرف بشیرہ نے عادل کی خوب کلاس لی، اسے موبائل فون چھین لیا اور کہنے لگی کہ اگر آئندہ تو نے عامر کو فون کیا یا شمیم کی کوئی خبر پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اگر عامر واپس آ گیا تو تیرے یہ مہنگے کالج کی فیسیں کون بھرے گا؟ سلمیٰ کی شادی اچھی جگہ کیسے ہوگی؟ کچھ تو عقل کے ناخن لے۔ عادل کہنے لگا، اماں بھابھی کی جان خطرے میں ہے، ان کی شکل تو دیکھیں، کس قدر زردی چھا گئی ہے، ہم ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ بشیرہ نے غصے سے بیٹے کو دیکھا اور بولی کہ پھر ساری زندگی تو یہاں وہاں دھکے کھاتے رہنا، میں نے تو سوچا تھا کہ بھائی کے پیسے سے تیرا کاروبار جم جائے گا، لیکن تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے پر تل گیا ہے۔ بشیرہ نے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے عادل کا منہ بھی بند کروا دیا تھا۔ سویرا شمیم کی بڑی نند تھی، رات کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی تو بہت نخرے کر کے اس نے کھانا کھایا تھا، اسے بہت کم ہی کوئی چیز پسند آتی تھی، اس کے بچوں نے بھی سارا کھانا باہر سے آرڈر کروایا تھا۔ عامر کا پیسہ پانی کی طرح سویرا اور اس کے بچوں پر بہایا جاتا تھا، جبکہ شمیم علاج سے بھی محروم تھی۔ سارا دن محنت کر کے شمیم نے جو کھانا پکایا تھا وہ اس نے اکیلے ہی کھایا تھا، لیکن سویرا کو کچھ کہہ کر وہ اپنی زندگی کو مزید مشکل نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بس خاموشی سے دن گزارنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی، آہستہ آہستہ ہاتھ ہلانا بھی مشکل ہو گیا، اور پھر ایک دن ہانڈی پکاتے ہوئے جب اس سے چمچ بھی نہ پکڑا جا رہا تھا تو مجبوراً وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ اس نے بشیرہ کو بتایا کہ آج اس سے بالکل کام نہیں ہو رہا، اسے چکر بھی بہت آ رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، بشیرہ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سلمیٰ بھی خوب موقع کا مزہ لے کر شمیم کے خلاف اپنی ماں کو بھڑکا رہی تھی۔ بشیرہ نے شمیم کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئی، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے بے ہوش ہو جاتی، گھر کا دروازہ کھلا اور سویرا روتے ہوئے اندر آئی۔
سویرا کو روتا دیکھ کر بشیرہ شمیم کو بھول کر سویرا کی طرف دوڑی اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اور پھر سویرا نے ایسی خبر سنائی کہ بشیرہ کی جان ہی نکل گئی۔ سویرا جو بشیرہ کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی کہنے لگی، اماں تمہارے داماد کو 2-4 ہفتے سے سر میں بہت تکلیف تھی، ہم انہیں صبح ہسپتال لے کر گئے اور ان کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ انہیں برین ٹیومر ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سویرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے شوہر کو دماغ کا کینسر ہوا تھا اور یہ بات سنتے ہی بشیرہ بیگم کی جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے صحیح ڈاکٹر کو دکھایا، علاج صحیح کروایا؟ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اماں، بہت بڑے ہسپتال میں دکھایا ہے، ساری رپورٹیں ہوئی ہیں، دوسرے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا ہے، لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ کامران کا آپریشن ہوگا، ٹیومر کو نکالا جائے گا اور ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شمیم جو بیچ صحن میں مار کھا کر پڑی تھی بس خاموشی سے سویرا اور بشیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ سویرا شوہر کے دکھ میں آنسو بہا رہی تھی جبکہ بشیرہ جوان بیٹی کے غم میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بشیرہ کے چہرے پر ایسا دکھ تھا جو شمیم کے کینسر کے بارے میں سن کر نہیں آیا تھا۔ پھر روتے ہوئے بشیرہ نے عامر کو فون لگایا اور اسے کامران کے برین ٹیومر کا بتایا، ساتھ ہی ایک بڑی رقم بھی مانگی تاکہ علاج شروع ہو سکے۔ عامر نے فوراً سے پیسے بھجوا دیے۔ شمیم کا علاج تو نہ ہو سکا لیکن کامران کا علاج شروع ہو گیا۔ سرجری کے لیے ڈاکٹر نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ سرجری کی تاریخ کا سنتے ہی عامر واپس لوٹ کر آیا تھا تاکہ اپنی بہن کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو سکے، لیکن واپس آنے کے بعد جب اس کی نظر شمیم پر پڑی تو اس کے سر پر آسمان گر پڑا۔ شمیم کا چہرہ اس کی حالت ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ شمیم پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس بیماری سے لڑ رہی ہے۔ عامر کتنی ہی دیر تک بے یقین رہا اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو بشیرہ نظریں چرا گئی، کیونکہ شمیم کا سچ خود بخود ثابت ہو گیا تھا اور بشیرہ کا جھوٹ بھی کھل گیا تھا۔ عامر اسی وقت شمیم کو لے کر ہسپتال بھاگا تو پتہ چلا کہ شمیم کا علاج ممکن ہے، اس کا ایک آپریشن ہوگا اور ممکن ہے کہ کینسر جڑ سے ختم ہو جائے۔ اس کی چھاتی کو کاٹ کر کینسر کو ختم کیا جانا تھا۔ عامر نے اس کا بھی علاج شروع کروا دیا، ساتھ ہی سویرا کے شوہر کا بھی آپریشن ہوا، لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ سویرا دونوں بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی، جبکہ شمیم کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ عامر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے چھوڑ کر واپس نہ گیا تھا۔ عامر نے اپنی لاپرواہی کے لیے شمیم سے معافی بھی مانگی تھی اور شمیم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ شمیم کا کینسر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا، جبکہ سویرا عدت میں بیٹھی تھی اور بشیرہ بیگم کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی، کیونکہ عامر بھی ان سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ پھر عامر کے واپس جانے کا وقت قریب آیا تو بشیرہ بیگم خود بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ انہیں اپنے کیے کا احساس ہو گیا تھا۔ جوان بیٹی کی بیوگی نے انہیں پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ عامر نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن ساتھ ہی ان پر یہ خبر بھی بجلی کی طرح گرائی کہ وہ شمیم کا پاسپورٹ بنوا کر جا رہا ہے اور 1 مہینے بعد وہ شمیم کو بھی اپنے پاس بلوا لے گا۔ بشیرہ بیگم اس بار کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ عامر واپس چلا گیا تھا اور مہینے بعد وعدے کے مطابق اس نے شمیم کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ سویرا جو پہلے اپنی ماں کے گھر کا کھانا پسند بھی نہیں کرتی تھی، شمیم کے پکائے کھانوں میں نقص نکال کر باہر سے کھانے آرڈر کیا کرتی تھی، دھیرے دھیرے وہ پوری طرح سے بدل گئی۔ خود کھانا پکاتی اور اپنے بچوں کو وہی کھانا کھلاتی، اس سے اب پیسے کی قدر آ گئی تھی۔ شمیم اور عامر کو پردیس میں ایک ساتھ رہتے ہوئے 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عامر نے 1000 بار اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، وہ اب پہلے سے کئی زیادہ اس کا خیال رکھتا۔ بشیرہ بیگم بھی خدا سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتی رہتی۔ سویرا بھی اب سنبھل گئی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ٹھوکر کھا کر ہی صحیح راستے پر چلے؟ کیا بنا ٹھوکر کھائے ہم صحیح راستے کو نہیں اپنا سکتے؟